واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 22 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے شاہ بخارا کو خط لکھا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مہاراجوں کی متحدہ فوج ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، مگر بخارا سے ایسا جواب آیا جیسے سلطان محمود غزنوی کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ پیغام میں لکھا ہوا تھا کہ بلخ، ترمذ اور ہرات کے علاقے آپ کے پاس ہیں، باقی ہم اپنے ان عمرا میں تقسیم کر رہے ہیں جو ہمارے وفادار ہیں۔ ناظرین، سلطان محمود نے آخری صلح کے طور پر بہت سے تحائف دے کر اپنے ایک حاکم ابو الحسن جموی کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ شاہ بخارا کے دربار سے یہ مجھے توہین آمیز پیغام ملا، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے خاندان ساسانی کی دوستی ترک کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس پیغام کا کوئی جواب نہ آیا اور نہ ابو الحسن جموی واپس آیا، مگر تھوڑے عرصے بعد ہی سلطان کے جاسوس نے خبر دی کہ ابو الحسن جموی کو بخارا میں وزیر کا عہدہ دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ خبر سنتے ہی سلطان نے اپنے منتخب دستوں کو خراسان کے مرکزی شہر نیشاپور کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ یہ بہت ہی تیز پیش قدمی تھی۔ تو زون بیگ حاکم نیشاپور کو اس وقت پتہ چلا جب سلطان کی فوجیں شہر میں داخل ہو گئیں تو زون بیگ بغیر مقابلہ کیے شہر چھوڑ کر بخارا چلا گیا اور شاہ منصور کو خبر دی۔ شاہ منصور افواج لے کر سلطان کے مقابلے پر خود آیا تو زون بیگ نے حکمرانی کا مزہ چکھ لیا تھا۔ اس نے قوم کے ایک غدار امیر فائق کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ ناظرین، یہ وہی امیر فائق تھا جو سلطان سبکدگین کے دور میں بھی خانہ جنگی کا باعث بنا تھا۔ آخر اسے بھاگنا پڑا تھا۔ اب وہ پھر تو زون کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ تو زون سازشی ذہن کا آدمی تھا۔ اس نے امیر فائق کو ساتھ ملا کر اپنے محسن شاہ بخارا کو گرفتار کر لیا اور اس کی آنکھیں نکال دی۔ ناظرین، شاہ بخارا کا چھوٹا بھائی ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا۔ اس نے اسے بخارا کی گدی پر بٹھا دیا۔ یہ جو لوگ بظاہر سلطان کے خلاف تھے آپس میں بھی پھٹے ہوئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی ان کو اپنی پسند کے میدان میں گھسیٹ لایا۔ غداروں نے مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر سلطان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ ناظرین، تو زون بیگ ایسا بھاگا کہ پھر اس کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ امیر فائق ایسا بیمار ہوا کہ چند دنوں میں ہی مر گیا۔ کاشغر کا حکمران ایلخ خان تھا۔ اس نے یہ دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی کہ جنگی اور سیاسی حالات کیا ہیں۔ وہ یہ جان سکا کہ خانہ جنگی ہو رہی ہے جس میں اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ آگے بڑھا اور شاہ بخارا کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو قتل کر۔ ناظرین، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساسانی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ عبد الملک کے قتل سے ایلخ خان کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا کیونکہ سلطان محمود قہر بن کر سب پر چھا گیا تھا۔ اس نے بلخ اور خراسان کو سلطنت غزنی میں شامل کر لیا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اس خانہ جنگی کی داستان اتنی مختصر نہیں جتنی بیان کی گئی ہے۔ یہ داستان بڑی ہی طویل اور افسوسناک اور شرمناک ہے۔ سلطان محمود کی اس فوج کو خاصا نقصان پہنچا جو وہ ہندو مہاراجوں کے مقابلے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ سلطان کے خلاف جو فوجیں لڑی تھیں وہ بھی مسلمان ہی تھیں۔ اگر ان میں اس وقت اتحاد ہوتا تو آج ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ جو غدار اور باغی بھاگ گئے تھے ان کے گھروں سے ہندو، عیسائی اور یہودی لڑکیاں برآمد ہوئیں۔ وہاں جو لوگ پکڑے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے حکمرانوں کو غیر مسلموں کی طرف سے شہ ملتی تھی۔ ہندوستان سے ہندو لڑکیاں کرامتی فرقے کے سربراہ بھیجا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ کرامتی فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ کرامتی فرقے کا عقیدہ غیر اسلامی تھا اور یہ فرقہ عیسائیوں کی ایجاد تھی۔ یہی عیسائی صلاح الدین ایوبی کے دور میں صلیبی کہلانے لگے تھے۔ ناظرین، راجہ جے پال کا جاسوسی کا نظام نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسے بس یہ اطلاع ملی تھی کہ سبکدگین فوت ہو گیا ہے۔ غزنی اور ارد گرد کے حالات کا اسے علم نہ تھا۔ اگر وہ اس وقت حملہ کر دیتا جب سلطان محمود اندرونی خانہ جنگی میں الجھا ہوا تھا وہ کامیاب ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سلطان کے مسلمان دشمن راجہ کی مدد
بھی کرتے۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم تھا کہ جس نے راجہ کے کان آنکھیں بند رکھے۔ ناظرین، اس کے مقابلے میں لاہور میں سلطان کے جاسوس بہت زیادہ سرگرم۔ ناظرین، عمران رات کے اندھیرے میں غزنی کے دونوں قیدیوں کو آزاد کرا کر اپنے گھر لے گیا اور اگلی صبح حسب معمول وہ ناشتہ لے کر راج محل پہنچا اور قیدیوں کے کمرے میں چلا گیا، مگر کمرہ خالی دیکھ کر وہ دروازے میں ہی بیٹھ گیا۔ اس نے 3-4 ملازموں سے قیدیوں کے متعلق پوچھا، مگر کسی کو علم نہ تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ ناظرین، کچھ دیر بعد راجہ جے پال کا بلاوا آ گیا۔ عمران نے بتایا کہ وہ ناشتہ لے کر آیا تو قیدی اپنے کمرے میں نہیں تھے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ راجہ جے پال کو جب قیدیوں کے غائب ہونے کی خبر ملی تو وہ بولا کہ مجھے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے ان کے کمرے سے پہرا ہٹا کر غلطی کی تھی، وہ شہر میں نہیں ہو سکتے، تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دو، پشاور کی طرف سوار دوڑا دو، پشاور سے غزنی جانے والے تمام راستے بند کر دو۔ راجہ کے وزیر نے کہا، مہاراج، 2 قیدیوں کے فرار ہونے پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی توجہ کوچ کی تیاری پر رہنی چاہیے، 2 قیدیوں کو فرار کے بعد پکڑنے کے لیے اتنی نفری ادھر ادھر دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، راجہ نے کہا کہ مجھے ان کے فرار ہونے کا افسوس نہیں ہے، میں ان سے جو کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کر لیا تھا، میں انہیں سزا دینا چاہتا ہوں، انہیں پکڑنے کا بندوبست جلدی۔ اس کے ساتھ ہی راجہ کو یہ خبر بھی سنائی گئی کہ انسانی قربانی کے لیے لڑکی منتخب کر لی گئی ہے اور تقریباً 15 دنوں بعد اس کی گردن کاٹ کر اس کے خون کا تلک راجہ کے ماتھے پر لگایا جائے گا۔ راجہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اب وہ جب چاہے غزنی کی جانب کوچ کر سکتا ہے، فتح اس کی ہوگی۔ ناظرین، راجہ نے کہا کہ ہم بہت جلد غزنی کی جانب کوچ کریں گے۔ راج محل میں دن گزارنے کے بعد وہاں کی خبر لے کر شام کو عمران گھر پہنچا اور دونوں کو بتایا کہ اس پر کسی نے بھی شک نہیں کیا ہے۔ اوریسی نے کہا کہ اب جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سے کوچ کراؤ، مگر عمران نے کہا کہ وہ مزید چند دن یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ دروازے پر مخصوص قسم کی دستک ہوئی تو عمران نے کہا کہ دوست آئے ہیں اور کوئی خبر بھی لائے ہیں۔ عمران نے جا کر دیوڑی کا دروازہ کھولا تو 2 آدمی اندر داخل ہو گئے۔ عمران نے دوبارہ دروازے کی زنجیر چڑھا دی، ان دونوں کو اور وہ اوریسی اور بلخی کے کمرے میں لے گیا اور ان سے ان کا تعارف کروایا۔ یہ دونوں آدمی پنجاب کے رہنے والے تھے۔ ناظرین، انہوں نے بتایا کہ راجہ جے پال بہت جلد غزنی کی جانب کوچ کرنے والا ہے، اب ہمارے کرنے والے 2 کام ہیں۔ پہلا کام یہ کہ کسی ایک کو غزنی روانہ کرنا ہوگا جو قبل از وقت غزنی والوں کو راجہ کے ارادوں کی خبر کر دیں۔ دوسرا، لاہور شہر سے باہر تمام فوجوں کی رسد، خیمے، بیل گاڑیاں جمع ہیں اور مزید ان میں اضافہ ہو رہا ہے، ان میں آگ لگانی ہے۔ ناظرین، عمران نے پوچھا کہ آگ لگانے کا کوئی انتظام کیا ہے تو وہ بولا کہ اس سے پہلے لاہور میں کبھی اس پر بات نہیں ہوئی۔ ایک جاسوس نے کہا کہ اس سے پہلے لاہور والوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا، ایک لڑکی کے پیچھے آپس میں لڑ مرے تھے، اب بٹنڈا والوں نے انتظام کیا ہے۔ یہاں کے آدمیوں کو بتانا ضروری ہے کہ بٹنڈا راجہ جے پال کی راجدھانی تھی، اسی لیے غزنی کے زیادہ جاسوس وہیں رہتے تھے۔ ناظرین، جب سے راجہ جے پال نے غزنی پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس نے لاہور کو فوج کا مستقر یعنی فوجی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ غزنی کے جاسوسوں کے ساتھ مقامی آبادی بھی شامل ہو گئی تھی، ان میں زیادہ تر نوجوان تھے، یہ ہندو راجہ کے ستائے ہوئے لوگ تھے اور غزنی کے حکمرانوں کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ اب راجہ لاہور میں اپنی فوج کے لیے سامان رسد جمع کر رہا تھا تو بٹنڈا کے جاسوسوں نے اس ذخیرے کی تباہی کا یہ بندوبست کیا تھا کہ 20-25 گھڑ سوار عام مسافروں کے روپ میں لاہور کے مضافات میں پہنچ گئے تھے۔ وہ اکٹھے نہیں آئے بلکہ ایک دوسرے سے دور دور رہ کر آئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو، لاہور کے آدمیوں کو بس اطلاع دینا ضروری تھا۔ ناظرین، فوجی ساز و سامان کے اس ذخیرے میں جو راجہ نے غزنی پر حملہ کرنے کے لیے ڈھیر کر رکھا تھا، جلد آگ پکڑنے اور بکھیرنے والے سامان میں خیمے تھے جو ہزاروں کی تعداد
میں تھے جنہیں لپیٹ کر ڈھیر کی صورت میں رکھا۔ ناظرین، 7 فوج کا راشن لے جانے والی بیل گاڑیاں بھی تھیں جو ایک قطار کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی کھڑی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بے انتہا سامان تھا جو کم و بیش 1.5 میل لمبے اور 4-5 فرلانگ چوڑے رقبے پر پڑا ہوا تھا۔ اس رقبے میں درختوں کی بھی بہتات تھی۔ چونکہ اب راجا کو جلدی کوچ کرنا تھا، اس لیے یہ سامان تیاری کی حالت میں باہر ہی پڑا رہنے دیا گیا تھا۔ ناظرین، اس پر پہرے کا معمولی انتظام تھا۔ سنتری گھوڑوں پر سوار ہو کر ارد گرد گھومتے رہتے تھے۔ ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ فوجی سامان کو کسی نے نقصان پہنچایا ہو یا کوئی سامان چوری ہو گیا ہو۔ خطرہ صرف مسلمانوں کی طرف سے تھا، مگر یہاں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ ناظرین، اور ان مسلمانوں کو ہندو اپنا زر خرید غلام سمجھتے تھے۔ راجا کو معلوم تھا کہ لاہور میں غزنی کے جاسوس موجود ہیں، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی وہ اس کی فوجی قوت کے سامان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اسی خوش فہمی میں راجا نے اتنے بڑے جنگی سامان کی حفاظت کا خاص انتظام نہ کیا تھا۔ ہندو رعایا کا تو راجا کو ڈر ہی نہیں تھا۔ اس نے پنڈتوں کے ذریعے ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا جال پھیلا رکھا تھا۔ ہر ہندو یہ خواہش لیے ہوئے تھا کہ ان کا راجا مسلمان ممالک پر حملہ کرے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر ہندو مت میں لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہندو عوام نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے راجا کی ہر قسم کی مدد کرنی شروع کر۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہیں گے کہ ہندو عوام کا بھی مقصد مسلمانوں کو ہندو مت میں لانا تھا، پنڈتوں کا بھی یہی مقصد تھا اور راجا کا بھی یہی مقصد تھا، مگر افسوس مسلمان عوام اور حکومت یہ کہتی ہے کہ دین کا کام صرف مولویوں کے ذمے ہے اور باقی ہم بری الذمہ ہیں۔ یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ یاد رکھنا کہ جتنے علماء کرام کا حق بنتا ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور جتنا ہمارا اور حکومت کا بنتا ہے وہ کردار ہمیں اور حکومت کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ ہمارا مشن صرف دین اسلام کو دنیا کے آخری کونے تک پھیلانا ہے اور اس کے لیے ہمیں علماء کرام کا ساتھ دینا ہوگا۔ ناظرین، چلتے ہیں پھر سے موضوع کی جانب۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہندو عورتیں سود کاٹتی اور اس کو بازار میں بیچ کر پیسہ راجے کے خزانے میں جمع کرواتی تھی، لہٰذا جو غزنی پر حملے کے لیے ساز و سامان جمع کیا گیا تھا اس میں ہندو عوام کا خون پسینہ شامل تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس سامان کو نقصان پہنچائے گا۔ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ بٹھنڈا کے جان باز لاہور پہنچ چکے تھے۔ یہ مجاہد ہر خطرے سے لڑ جانے والے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے اندر ایمان کی حلاوت تھی اور گرماہٹ تھی۔ یہ آتش نمرود میں کود جانے کا جذبہ رکھتے تھے۔ ان کا ایمان یہ تھا کہ بادشاہی الٹنے کے لیے بادشاہ ہونا ضروری نہیں اور فوج کو کاٹنے کے لیے فوج کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو مضبوط قلعے بھی سر کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے اندر وہ ایمان تھا جو محمد بن قاسم عرب کی سرزمین سے لے کر آیا تھا، اور اب وہ اس ایمان کی شمع کو اپنے لہو سے جلائے رکھنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ یہ مجاہد گھوڑوں پر آئے تھے اور ان کے 3 ساتھی لاہور میں دوسرے لاہور میں موجود ذمہ دار جاسوسوں کو اپنی آمد اور مقصد کی اطلاع دینے نکل گئے تھے۔ یہ سب غریبانہ لباس میں غربت کے مارے معاش کی تلاش میں مارے مارے پھرنے والے مسافروں کے روپ میں آئے تھے۔ ناظرین، رات کو جب شہر سو گیا تو وہ سب شہر سے باہر ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے اس مقصد کی خاطر جس کے لیے وہ آئے تھے جانیں تک قربان کرنے کا حلف اٹھایا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ انہیں ایک دوسرے کو زندہ دیکھنے کی امید نہ تھی اور وہ زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ گھوڑے کچھ دور باندھ کر وہ 1.5 میل لمبے فوجی ساز و سامان کے ذخیرے کے اطراف میں 2-2 کی ٹولی میں پھیل گئے۔ ان کے پاس چھوٹے پانی کے مشکیزیں تھے جو عموماً مسافر سفر کے دوران پاس رکھتے ہیں، مگر ان مشکیزوں میں پانی نہیں بلکہ تیل تھا اور آگ لگانے والا سامان بھی ان کے پاس موجود تھا۔ ناظرین، ایک جگہ 2 گھڑ سوار سنتری آگے چلے گئے تو 2 جان باز رینگتے ہوئے آگے آ گئے اور تیل خیموں کے ڈھیر پر چھڑک دیا۔ اس سے پہلے کہ سنتریوں کو تیل کی بو آتی
اسے آگ لگا دی گئی۔ عین اسی وقت ایک اور جگہ سے شعلہ بلند ہوا۔ سنتریوں نے آگ کا شعلہ دیکھا تو اس طرف گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ سنتری دونوں آگ والی جگہوں پر آئے تو کئی اور ایک جگہ سے آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ 4 جان بازوں نے بیل گاڑیوں پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ بیشتر اس کے کہ سنتری جان سکتے کہ آگ کیسے لگی ہے۔ آگ لگانے والے اپنے گھوڑوں کے قریب پہنچے اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ ہوا کی رفتار کافی تیز تھی، اسی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلنے لگی۔ شور سن کر سوئے ہوئے سنتری بھی جاگ گئے۔ جاگے ہوئے سنتری آگ کے شعلوں سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان سب کے شور و غوغا اور ہڑبونگ نے رات کے منظر کو اور زیادہ بھیانک بنا دیا۔ شہر میں جتنی فوج تھی بھاگتی ہوئی آئی اور آگ بجھانے لگی۔ آگ 1.5 میل لمبے اور اس سے نصف ایریا میں پھیلی ہوئی تھی۔ درخت تک آگ میں جھلس رہے تھے۔ فوج کے لیے آگ پر قابو پانا ناممکن ہو گیا تھا۔ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ کسی کے پاس جانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ اس سامان تک پہنچنے کی کوشش کریں جن تک ابھی آگ نہیں پہنچی اور وہ سامان نکال لائیں۔ مسلمان خوش تھے مگر ہندوؤں پر سوگ طاری ہو گیا تھا۔ ناظرین، ہندو اس آگ کو آگ کے دیوتا کا قہر سمجھ رہے تھے۔ مندروں کے سنگ اور گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ پنڈت بہت سے ہاتھوں والی دیوی کے سامنے گڑ گڑانے لگے تھے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 23 میں دیکھنا مت بھولیے۔